السلام علیکم فرینڈز، آج کی تازہ خبر کے ساتھ یہ عرب انفو چینل میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ کمپنی ملازم کے اقامہ کو انفرادی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کی تمام تر ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قانون کے تحت ایسے افراد جو کہ کمپنیوں کے ملازمین ہوتے ہیں، ان کے لیے قوانین ایسے ملازمین سے مختلف ہی ہوتے ہیں جو براہ راست سعودی شہریوں کی زیر کفالت ہوں گے۔ شہریوں کے اسپانسرشپ میں آنے والے غیر ملکی کارکنوں کو عربی میں عمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب گھریلو ملازمین ہوتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، جس کا جواب دینا چاہوں گی کہ کیا کمپنی کے ملازمین کے اسپانسر انفرادی میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ ایسے افراد جو کمپنی کی اسپانسرشپ میں ہیں اور ان کی کفالت انفرادی شعبے میں منتقل نہیں کی جا سکتی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے مطابق کمپنیوں اور اداروں میں پیشہ ور غیر ملکیوں کے اقاموں کا اجرا وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری ورک پرمٹ کے بعد کیا جاتا ہے، جس کی فیس مقرر ہوتی ہے، جبکہ پیشہ ور غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کے اجرا اور تجدید کے لیے سعودائزیشن کے ضمروں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب افرادی اسپانسرز کے زیر کفالت جو غیر ملکی کارکن ہوتے ہیں، ان کے اقاموں کے اجرا کے لیے وزارت افرادی قوت سے NOC اور ورک پرمٹ درکار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انفرادی ملازمین کے اقاموں کی تجدید کے لیے لیبر آفس کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ 6 ماہ کا خروج عہدہ ویزا جاری کرایا گیا ہو تو اس سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے۔ خیال رہے کہ خروج عہدہ کینسل کرانے پر فیس واپس بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ جاری کرانے کے بعد ادا شدہ فیس واپس نہیں لی جا سکتی۔ جتنے ماہ کی فیس ادا کی گئی ہے، اتنے ہی ماہ کے لیے خروج عہدہ جاری کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق خروج عہدہ ویزا حاصل کرنے کے 100 ریال ماہانہ بنیاد پر فیس ادا کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے جتنے مہینوں کا خروج عہدہ درکار ہو، اتنے ہی مہینوں کی فیس 100 ریال ماہانہ کے حساب سے ادارہ جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ضروری ہوتی ہے۔ خروج عہدہ کی ادا شدہ فیس اس وقت تک واپس نہیں لی جا سکتی جب تک خروج عہدہ ویزا کے کمانڈرز اور اس کے کمانڈ جوازات کو نہ دی جائے۔ اسپانسرز کی جانب سے فیس ادا کرنے کے بعد خروج عہدہ کی کارروائی مکمل کر لینے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے فیس ادا کی گئی تھی وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص خروج عہدہ ویزا جاری کرنے کے بعد اسے استعمال نہ کرے تو لازمی ہے کہ ایگزٹری انٹری کو وقت مقررہ کے اندر کینسل کرایا جائے، بصورت دیگر اس پر جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیجئے۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بالکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو، شرکہ بند ہو، مسسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ کوئی بھی انڈین، پاکستانی، نیپالین، بنگلہ دیشی، سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں۔ شکریہ۔